محترم ناظرین اور ہمارے دوستوں، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چینل کے ذریعے ہمیں آپ کے سامنے پھر سے اپنا کلام، اپنے قرآن کے سلسلے میں جو گزشتہ کئی مہینوں سے چلا آ رہا ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے چند باتیں، چند گفتگو، چند مفہوم اور چند اردو ترجمہ ہم لوگ سنیں گے، پڑھیں گے، سنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جو شوق ہے، ایک جو جذبہ ہے جو دل میں دیا کہ میں اس چینل کے ذریعے ہی سے صحیح تھوڑی سی قرآن کی علم میں حاصل کروں۔ اور الحمدللہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ میں بھی تھوڑا سا حاصل کروں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ تمام ناظرین کو بھی ساتھ میں لیتے ہوئے چلوں کہ ہمارے اور آپ کا جو اخلاق، جو محبت، جو ایمان ہے وہ قرآن سے جا کے جڑ جائے، اور قرآن میں اللہ کا جو کلام ہے اسے ہم اور آپ بہتر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ من جملہ مقصد یہ ہے کہ غور اور فکر کرنا۔ قرآن پر اگر ہم لوگ چند اگر باتیں کریں تو ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، کہ اللہ ہمارا راضی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا علم بڑھے، ہمیں علم جو ہے کہ علم میں اضافہ ہو، کہ ہم جس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور جو قرآن ہمارے اسلام کا جو ہے کہ ایک پاک، ایک حکمت والی، ایک رحمت والی، ایک رہنما وہ کتاب ہے جو بے شک اور بے شک اور بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ بے شک آسمانی ہے، اس میں کوئی بھی طرح کا شک نہیں۔ تو اس میں جو اللہ نے کہا ہے ہم اس کو غور کریں، ہم اس کو سمجھیں اور سمجھائیں اور لوگوں تک پہنچائیں، اور جو لوگ کہہ لیا جائے کہ غافل ہیں یا پھر شاید وقت نہیں کہ وہ سمجھ سکیں کہ اللہ نے آخر قرآن میں کہا کیا ہے، تو ہم ان تک اپنی باتوں کو پہنچائیں۔ تو جس طریقے سے میری بات آج آپ تک پہنچ رہی ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو اور لوگوں کو بھی شیئر کریں اور لوگوں تک بھی بھیجیں، اور ان سے بھی یہی کہیں کہ تھوڑا سا وقت نکال کر کے اس پر غور و فکر کریں، توجہ کریں۔ بے شک آپ کا سبسکرائب کرنا اور آپ کا لائک کرنا یہ ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہوگا، اور آپ کی حوصلہ افزائی کا معنی یہ ہے کہ میں اس پر اور زیادہ جو ہے کہ توجہ دوں، اور زیادہ جو ہے کہ آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور زیادہ جو ہے کہ اس پر ہم گفتگو کریں انشاءاللہ تعالی۔ تو دوستو، ہم لوگ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن پاک کی رفتہ رفتہ جو ہے کہ سورہ ابراہیم پر ہم لوگ پہنچ گئے ہیں۔ سورہ ابراہیم کی اب ہم لوگ انشاءاللہ شروعات کریں گے۔ ہم لوگوں نے سورہ رات کمپلیٹ کیا، اب سورہ ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور آپ کے لیے آسانی فرمائے، کہنے، بولنے، پڑھنے میں کوئی غلطی ہوئے تو معاف کرے، آمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 1 اور اس کے آگے کی الف لام را، یہ عالیشان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لائیں، ان کے پروردگار کے حکم سے، زبردست اور تعریفوں والے اللہ کی طرف سے۔ الحمدللہ، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کلام میں، اس قرآن پاک میں، اس سورے کی پہلی آیت میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بے شک اللہ کا کلام ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، اور وہ جو کلام اتری وہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور بے شک یہ کلام جو اللہ کی طرف سے اتری ہے، جو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ایک زبردست کہہ لیا جائے کہ اتنے بڑے اللہ کے رسول اور اتنی بڑی ان کی عالیشان عظمت ہے کہ وہی جو ہے کہ اتنے کہہ لیا جائے کہ اس پاک قرآن کی جو عظمت کا جو بوجھ ہے، جو وزن ہے، جو اس کی جو ہے کہ ایک کہہ لیا جائے کہ اتنا زیادہ اس کا یہ ہے کہ وہ وہی اپنے سینے پر مطلب کہ لے سکتے تھے، ہے نا۔ ادروائز اگر ایک عام آدمی کے اوپر اترتی تو عام آدمی اس کو جھیل نہیں سکتا تھا، ختم ہو جاتا۔ اور ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر زبان مبارک سے جب یہ نکل کر کے صحابہ اکرام تک پہنچی، اور پھر صحابہ اکرام نے اس کو لکھا، اور لکھ کر کے جب آج ہم تک پہنچی ہے تو ہم اس کو نارملی ایسے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کا یہی کلام ہے، اور اللہ یہی کہتا ہے کہ ہماری یہ جو کتاب ہے نا، یہ عالیشان کتاب ہے۔ کیسی کتاب ہے؟ یہ ایک نہایت ہی زبردست ایسی کتاب ہے نا، اور یہ کتاب کو بے شک اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے نا۔ اور کس پہ اتارا؟ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا۔ اور کیوں اتارا؟ کیونکہ وہ اس کلام کے ذریعے، اس دعوت توحید کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لائیں، گمراہی سے، اندھیرے سے۔ اندھیرا کیا ہے؟ گمراہی ہے، گمراہی، اندھیرا
اندھیرے میں آدمی جیسے گمراہ ہو جاتا ہے، راستہ بھٹک جاتا ہے، اسے راستہ نہیں دکھتا، اسے روشنی نہیں دکھتی، اور وہ راستے بھٹکے ہوئے میں بعض وقت غلط کام کر بیٹھتا ہے، بعض جگہ پہ غلط جگہ چلا جاتا ہے، بعض غلط قدم اٹھ جاتے ہیں، گر جاتا ہے، ٹھوکر کھا جاتا ہے، چوٹ کھا جاتا ہے، زخم ہو جاتا ہے، اور پریشانیوں میں الجھ جاتا ہے نا، اور دیگر اس کے ساتھ الجھنیں اور پریشانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں گمراہی کی وجہ سے، اندھیرے کی وجہ سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ کتاب میں نے جو آپ پہ اتاری ہے، آپ لوگوں کو کہہ دیجئے، سنا دیجئے، پڑھ کے بتا دیجئے کہ بے شک یہ کتاب جو ہے کہ ان کے لیے ایک راہ دکھانے والی ہے، وہ راہ جو راہ روشن ہے، اور جس روشن راہ پر چلنے سے ان کو جو ہے یہ اندھیرے راستے میں ہونے والی تکلیفیں، پریشانیاں، ان ساری چیزوں سے بچ جائیں گے اور نجات کی طرف جائیں گے، یعنی کامیابی کی طرف جائیں گے، یعنی کہ اس بلندی تک جائیں گے جو بلندی تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اور بے شک وہ جگہ ہم تمام انسانوں کے لیے، ہم تمام انسان کے یعنی کہ جن اور بشر جو بھی ہیں ان کے لیے جو ہے کہ ایک بہت ہی عالیشان مقام ہے، ایک عالیشان جگہ ہے، اور بے شک وہ جگہ جنت فردوس اعلیٰ کا مقام ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کتاب وہ کتاب ہے جو اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتی ہے، گمراہی سے راہ کی طرف لاتی ہے، اور یہی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ آپ جو ہے کہ آپ کہہ دیجیے یعنی کہ تمام انسان کو کہہ دیجیے، اس ٹائم کے جو کفار قریش تھے ان سے تو کہہ دیجیے، بالکل بظاہر تو انہی پر ہے نا، لیکن حقیقتاً یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کتاب ایسی عالیشان، ایسی عظمت والی، ایسی فضیلت والی، ایسی حکیم کتاب ہے کہ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لاتی ہے، ان کے پروردگار کے حکم سے، ہے نا، ان کے پر یعنی کہ ہمارے آقا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، ہے نا، ان کے پروردگار کے حکم سے زبردست اور تعریفوں والے اللہ کی طرف، اللہ کی طرف یعنی کہ روشنی کی طرف۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یہ کتاب وہ ہے جو اندھیروں سے اجالے کی طرف لاتی ہے، اور کس کی طرف لاتی ہے؟ کہ پروردگار کی طرف، یعنی کہ جو رب العالمین ہے، پورے کائنات کا جو واحد رب ہے، اس کی طرف لاتی ہے۔ اور واحد رب کیا ہے؟ وہی تو ہے جو تعریفوں کے بھی لائق ہے نا، اور جو ہے کہ تمام تعریفیں تو صرف اسی کے لیے ہے، اور بے شک وہ روشنی ہے، وہی ہمارا جو ہے کہ اصل وہی راستہ جو ہے، جو راستہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لے کے جاتا ہے، وہی روشن راستہ ہے۔ دوسرا راستہ کیا ہے؟ تو وہ شیطان کی طرف لے جاتا ہے، اندھیرا راستہ ہے، اور شیطان ہم کو کہاں لے جائے گا؟ جہنم میں لے جا کر کے پھینک دے گا، جہنم کے دروازے پہ لے جا کے چھوڑ دے گا، اندھیرے میں بھٹکا کر کے چھوڑ دے گا، غفلت میں لا کر کے چھوڑ دے گا۔ تو یہ کتاب جو اللہ نے اتاری ہے، بے شک یہ آسمانی کتابیں ہیں، ہے نا، کتاب ہے، اور یہ اندھیرے سے اجالے کی طرف لانے والی ہے، یہ ایک رہنما ہے ہمارے لیے، اگر ہم واقعی میں اگر ہم روشنی کی طرف چلنا چاہتے ہیں تو، ورنہ اندھیرے میں گمراہ رہو، بھٹکے رہو، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ اللہ نے تو کہہ دیا، کیا کہہ دیا؟ یہ عالیشان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے کہ آپ لوگوں سے اندھیروں سے اجالے کی طرف لائیں، ان کے پروردگار کے حکم سے، زبردست اور تعریفوں والے اللہ کی طرف۔ بے شک ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے جو بھٹک رہے ہیں، جو گمراہی سے بھٹک رہے ہیں، جو منمانی کر رہے ہیں، جو جی میں آ رہا ہو کر رہے ہیں، جو باپ داداؤں کی چلی آ رہی ایسی باتیں اور ایسے عمل ہیں جو کہ حق نہیں ہے، جو سچ نہیں ہے، اور اس کو وہ اسی پہ جیے جا رہے ہیں، اسی کو کیے جا رہے ہیں، اس کی نہ حقیقت ان کو معلوم، نہ اس کی سچائی کچھ معلوم، نہ اس میں کوئی طریقے سے سچائی ہے، مگر اسی میں بھٹکے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ کتاب، یہ کلام، یہ آیتیں جو ہم آپ کو اتار رہے ہیں، یہ ان سب کو بتا دیجیے کہ یہ وہ آیت ہے، وہ کلام ہے، یہ وہ کتاب ہے جو ان کو اس گمراہی سے نکال دے گی اور روشنی کی طرف لائے گی۔ اور روشنی کی طرف کیا ہے؟ جو حق ہے، جو رب العالمین کی طرف جاتا ہے، جو پورے کائنات کا رب ہے، اور وہی جو آپ کا اصل ٹھکانہ، جو آپ کا جو ایک اچھی جگہ ہے، وہ جگہ آپ کو مل سکتی ہے۔ آگے جس اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، یعنی کہ آپ اس راستے پہ جائیے، اس روشنی کی طرف جائیے جو اللہ کی طرف جاتا ہے، اور وہ اللہ جو رب العالمین ہے، اور جس کا آسمانوں اور زمین میں سب کچھ اسی کا ہے، آسمان میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، بے شک وہ سب اللہ کا۔ اور کافروں کے لیے تو سخت عذاب کی خرابی ہے۔ اللہ کہہ دیا ہے یہاں پہ، جو کافر یعنی جو کفر کون کرتے ہیں؟ جو اللہ کے کلام کی، اللہ کے تمام احکامات کی، اور واحد اللہ کی، اور اللہ کے تمام نبیوں کی، رسولوں کی، فرشتوں کی، اور حق باتوں کی، موت کی، جنت جہنم کی، قیامت کی، ان تمام باتوں کے خلاف جاتے ہیں، جن کو نہیں مانتے، ہے نا۔ تو یہ جو کفر کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا، اور کافروں کے لیے تو سخت عذاب کی خرابی ہے، یعنی کہ ان کے لیے تو بے شک عذاب ہی عذاب ہے، اور یعنی کہ وہ جگہ کون سی ہے؟ اصل ٹھکانہ کون سا ہے؟ پھر جہنم ہے، جو بے شک نہایت ہی خوفناک، دردناک، اذیت والی، تکلیف دینے والی، اور سخت
عذاب ہے۔ آگے، جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ پن پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہی لوگ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ اب جو ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور کلیئر کر دیا کہ حقیقتاً گمراہی میں کون ہے؟ گمراہی میں وہ ہے نا جو دنیاوی زندگی کو اصل زندگی اور اپنی حقیقی زندگی اور بس اسی زندگی میں اپنے آپ کو جو ہے کہ سمجھتا ہے کہ بس ہم نے یہی میری زندگی ہے، بس اسی میں ہم نے جو ہے کہ رہنا ہے، اس کے آگے کا کوئی معاملہ ان کو نہیں سمجھ میں آتا۔ اپنی دنیاوی زندگی میں ہی وہ بزی ہیں، دنیاوی زندگی کو بنانا چاہ رہے ہیں، نہ وہ آخرت پر یقین رکھتے، نہ قیامت پر ایمان رکھتے، نہ جو ہے کہ اللہ کے سامنے انہیں حاضر ہونا اس پہ ایمان رکھتے، اور نہ ان کو جنت اور جہنم کا کوئی ان کو فکر ہے۔ ان کو بس یہ لگتا ہے کہ بس یہی دنیا ہے، اسی دنیا میں ہم مزے کریں، عیش کریں، بس، ہے نا۔ تو ایسے لوگ جو اس دنیاوی زندگی کو پسند رکھتے ہیں اور یہاں تک کہ وہ خود بھی اسی میں مشغول ہیں اور دوسروں کو بھی جو ہے کہ اس طرف لاتے ہیں، وہ جو خود بھی کر رہے ہیں گمراہی میں پھنسے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، دوسروں کو بھی راہ پہ جانے سے روکتے ہیں، ہے نا، اور اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں ٹیڑھپن پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ان کے سامنے اللہ کی بات آتی ہے، دین کی بات آتی ہے، توحید کی بات آتی ہے، حق کی بات آتی ہے، اسلام کی بات آتی ہے، تو وہ جو ہے کہ اس میں جو ہے طرح طرح کے جو ہے کہ میم نقطہ نکالتے ہیں اور طرح طرح کے اس میں جو کہ ایسی باتوں کو اپنے من سے نکال لیتے ہیں کہ وہ بات کو اور الجھا دیں، اگر ہم آج کے زمانے میں بھی دیکھیں تو آج کے زمانے میں جو ہے جو دشمنان اسلام ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ جو ہے کہ اسلام کی ایسی باتوں کو نکال لے آئیں گے نہ جو حقیقت سے بالکل ہٹ کے بس کہیں سے بات کو اٹھائیں گے اور اس میں نمک مرچ لگائیں گے اور اسی کو جو ہے کہ کھلے عام کر دیں گے کہ دیکھو بھائی ان کا اسلام میں تو ایسا ہے، جبکہ اصل چیز یہ ہے کہ اسلام اگر حقیقت میں اگر آپ جاننا چاہتے ہو اور قاعدے سے دیکھنا چاہتے ہو تو اسلام کے حق طریقے پہ آپ ڈھل کے دیکھو، آپ اس کے بارے میں جانو، آپ اس کو پڑھو اور آپ اس کو جاننے کی کوشش کرو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اس سے سیدھا راستہ تو کوئی راستہ ہے ہی نہیں، اور اس سے صاف دین تو کوئی اور دین ہے ہی نہیں، اس سے حق کا کوئی اور دین ہو ہی نہیں سکتا، جہاں ایک ایک بات کو واضح طور سے سمجھا دی گئی، جہاں ایک ایک بات کی بالکل جو ہے کہ کلیئرٹی ہے، جہاں پہ کوئی شک و شبہ کا کوئی بات ہی نہیں، اور جو کتاب بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب ہے اور جو حق کتاب ہے، اور اس کتاب کی تو آپ بس محض ایک ایگزامپل سے ہی آپ سمجھ لیں کہ اس کتاب کی حقیقت کیسے ہے، بالکل یہ حق ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ خود کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں، ہے نا، کہ قرآن پاک کب اتری؟ بے شک ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتری۔ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب آئے دنیا میں؟ بے شک اگر ہم آج سے کیلکولیٹ کریں تو 1500 تقریباً مان لیجیے، ٹھیک ہے نا، تک کم بیش ہم ایک رفلی موٹا موٹی بول رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو مان لیجیے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے بعد نبوت ملی، اس کے بعد قرآن اتری، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اگر مان لیجیے کہ اس قرآن پاک میں ایک مثال دی گئی فرعون کے بارے میں صرف ایک مثال کے طور پر ایک بات کو لے کے چل رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، حالانکہ بہت ساری باتیں ہیں اس میں، تو اگر ایک بات ہم لے کے چلیں فرعون کے بارے میں، تو فرعون کے بارے میں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن میں ہے نا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرعون کے بارے میں بتا دیا کہ کس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو، فرعون جو ظالم تھا اور جو خود کو جو ہے کہ خدا کا دعویٰ کرتا تھا، ہے نا، اس کے چنگل سے نکال کے لائیں، جو فرعون جو ہے کہ بنی اسرائیل پر ظلم کر رہا تھا، ان کے بیٹوں کو تو مار دیتا تھا، ہے نا، بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا، ہے نا، اور طریقے سے اذیت دیتا تھا۔ تو بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے نکال کے لائیں اور جب فرعون غرق ہوا تو وہ فرعون کس طریقے سے جو ہے کہ معافی مانگنے لگا، مگر اللہ نے کہا کہ بس اب معافی کا دروازہ بند، بلکہ اللہ نے یہ کہہ دیا کہ میں تو تمہیں عبرت بنا دوں گا آنے والے وقت کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بات تو قرآن میں کہی گئی، یعنی کہ موٹا موٹی مان لیجیے کہ 1450 سال پہلے، ٹھیک ہے نا۔ فرعون کی جو ممی نکالی گئی، فرعون کی جو لاش نکلی، کب نکلی؟ تقریباً 150 سال پہلے۔ بعد میں دھیرے دھیرے ثابت ہوا، 100 سال پہلے ثابت ہوا کہ ہاں یہ وہی فرعون ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے۔ تو جناب آپ اور یہ کرنا ہے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ان پر یہ قرآن اتری، جس وقت یہ باتیں آئیں، جس وقت فرعون کے بارے میں بتایا گیا، تو اس وقت تو یہ کہیں سے بھی گمان ہی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ فرعون کی لاش جو ہے ملے گی اور وہ جو ہے کہ عبرت بنے گی، اور قیامت تک کے لیے اس کے لاش کو جو ہے کہ عبرت کا ایک نشانی بنا کے رکھ دیا جائے گا، جیسے آج ممی مصر کے میوزیم میں ممی میں ہے، کوئی کہہ سکتا تھا؟
تو जब कुरान में ये बात लिखा है तो इसका मानी ये हुआ कि मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन बता रहा है। जाहिर सी बात है कोई ऐसी चीज है जो बेशक बीते कल की भी सारी बातों को जान रहा है, आज को भी जान रहा है और आने वाले कल को भी जान रहा है। और वो कौन है? वो इस कलाम को कहने वाला खुद कह रहा है कि मैं हूं पूरे कायनात का बनाने वाला, मैं हूं रब्बुल आलमीन, मैं हूं तुम्हारा परवरदिगार, मैं हूं तुम्हारा खुदा, बेशक जिसका नाम अल्लाह है। तो अगर हमको आज ये मालूम हो जाता है कि फिरौन की 150 साल पहले उसको निकाला गया और 100 साल पहले करीब साबित हो गया कि हाँ ये फिरौन है, 100 साल भी नहीं हुआ भी बल्कि और कम ही वक्त हुआ होगा, और इसका जिक्र जब कुरान कह रहा है यानी कि वो सच्चा है, कुरान सच है। बच्चे किस तरीके से मां के पेट में रहता है और कैसे पैदा होता है, कैसे बनता है, कैसे पैदा होता है, या कुरान कह रहा है 1500 साल पहले। साबित मेडिकल साइंस कब कर रहा है? अभी से चलिए ज्यादा से ज्यादा 100 साल पहले मान लेते, बल्कि उससे कम ही वक्त हुआ है। तो इसका क्या माने होता है? इसका माने ये होता है ना कि बेशक कुरान वो किताब है जो सच है, जो हक है, जो सब कुछ जानता है। और ये कह क्यों रहा है? वही कह रहा है जो कह रहा है कि मैं पूरे कायनात का रब हूं। तो सिंपल सी बात है, कम अकल वाले को भी समझना बिल्कुल आसान है कि बेशक वो रब सही कह रहा है, वही रब है, वो रब जिसने कह दिया यहां तक कि चलो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, तुम इस कुरान की जैसी आयत बना के दिखाओ, चंद आयत ही बना के दिखाओ, लिख के दिखाओ। आज तक कोई नहीं बना सका। तो लोग हमला करने वाले जो दुश्मन हैं वो हमला तो करेंगे, क्योंकि उनका तो काम ही है ना कि अड़चने डालना, रुकावटें डालना। उनका तो काम ही है ना कि सच को गलत साबित करने की भरपूर कोशिश करना, भले 1000 झूठ उनको बोलना पड़े। उनका तो काम ही है ना कि रास्ते को टेढ़ा करना कि ताकि लोग उसमें गिर जाएं। उनका तो काम ही है ना गड्ढा खोदना कि दूसरा कोई आके गिर जाए, भले वो खुद भी उसमें गिर जाए तो क्या। तो जो ये कहते हैं ना कि जो खुद जो है कि गड्ढे में गिरे हुए हैं वो तो चाहेंगे कि दूसरा भी गड्ढा में गिर जाए, ठीक है ना। और वो क्या करते हैं कि वो जो है कि हक बात को छिपाने के लिए तरह तरह के उसमें उल्टा सीधा जो है कि अपने मन के मुताबिक जो है कि बातों को डालते हैं और जो है कि उसमें टेढ़ापन निकालते हैं, उसके अंदर की सिर्फ बुराइयों को निकालते हैं। जैसा कहा गया कि भाई तुम जिस तरीके का ऐनक लगाओगे उसी तरीके तुमको दुनिया दिखेगी, है ना। अगर साफ ऐनक लगाओगे तो बिल्कुल तुमको साफ दुनिया दिखेगी, काला लगाओगे तो काला दिखेगी। तो जो लोग कह लिया जाए कि दुश्मन इस्लाम है, और जो उस जमाने में जो कुफार कुरैश जो थे, कुफार जो थे, वो भी क्या करते थे, यही करते थे कि वो कहते थे कि नहीं जी इनका तो ये देखो कैसी बातें करते हैं, ये एक खुदा बोलते हैं, एक खुदा कैसे हो सकता है, और तरह तरह की बातें। हाँ देखो ये जो मुसलमान है, जो मुसलमान हुए, ये तो देखो जी ये तो बेचारे गरीब हैं, इनके पास कुछ है ही नहीं, कहाँ भटके चले जा रहे हैं। अच्छा जी देखो इस्लाम में तो ऐसा कहा जाता है, ऐसे कहा जाता है, ऐसे कहा जाता है। बेवजह की बात, फजूल बात, उसको टेढ़ापन करते हैं, है ना। यही लोग पहले दर्जे की गुमराही में, बेशक ऐसे ही लोग तो पहले दर्जे की गुमराही में, है ना। अल्लाह क्या कहते हैं, जो आखिरत के मुकाबले में दुनियावी जिंदगी को पसंद रखते हैं और अल्लाह के राह से रोकते हैं और उसमें टेढ़ापन पैदा करना चाहते हैं, यही लोग पहले दर्जे की गुमराही में हैं, है ना। तो इस मुसलमान के लिए दुनिया क्या है? मुसलमान के लिए तो ये दुनिया नहीं है ना कुछ। सच तो ये है कि मुसलमान के लिए ये दुनिया जो है, जो दी गई है अल्लाह ताला की तरफ से, वो सिर्फ इबादत के लिए दी गई है, आखिरत की तैयारी के लिए दी गई है। हाँ, दुनिया के तमाम जो आपके फर्ज फराइज हैं, हुकूक हैं, इनकी अदायगी करते हुए आखिरत की तैयारी करना, यही सबसे बड़ा इंसानों के लिए एक मतलब कि हुक्म है। और यही वजह है कि इंसान को अल्लाह ने अशरफ कहा कि इनके सामने मुश्किलें भी होंगी, परेशानियां भी होंगी, भूख भी होगा, प्यास भी होगा, ठंड भी होगी, गर्मी भी होगी, और हर तरह के हालात को झेलते हुए ये आखिरत की तैयारी करते हैं। और जो करेगा वो कामयाब, जो नहीं करेगा वो नाकामयाब, जो गुमराह रहेगा वो गुमराही में जो है कि भटकता रहेगा और यहाँ तक कि उसकी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो जो लोग दुनियावी जिंदगी को असल जिंदगी मानते हैं, असल वही गुमराह है। उन्हें असल पता नहीं, उन्हें नहीं मालूम ये दुनियावी जिंदगी तो कुछ भी नहीं है, असल जिंदगी तो आखिरत के बाद है, मौत के बाद जो जिंदगी आनी है, असल जिंदगी तो वो है।
ہم نے اس کی تیاری کرنا ہے. آگے ہم نے ہر نبی کو اس کی قومی زبان میں ہی بھیجا ہے تاکہ ان کے سامنے وضاحت سے بیان کر دے. اب اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے راہ دکھا دے. وہ غلبہ اور حکمت والا ہے. بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے جو بھی جس وقت جس حالات جس دور میں جس جگہ پر ہم نے اپنے نبی کو بھیجا, ہم نے اپنے نبی بنا کے بھیجا, کسی کو نبی کسی کو رسول ہے نا بنا کے بھیجا, تو اس جگہ کی اس قوم کی جو زبان تھی اسی زبان میں ہے نا, اسی زبان میں. اب جیسے کہ جو قوم ہے ان میں سے اللہ نے کسی ایک کو جو بے شک جو نیک ہے, جو پاک ہے, جو کہہ لیا جائے کہ جو بالکل ایک حق بولنے والا ہے, حق پہ چلنے والا ہے, حق کو کہنے والا ہے, اور جس نے کفر سے خود کو بچائے رکھا ہے, شرک سے جس نے خود کو بچائے رکھا ہے, بے شک ایسے لوگ کو اللہ چن لیتا ہے اور چن کر کے وہ بڑے نصیب والے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے نبوت نوازتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ یہ میرا پیغام ہے اور یہ پیغام کو اپنی قوم والوں کو بتاؤ. اور وہ پیغام بھی دیتا ہے تو بے شک اسی زبان میں دیتا ہے کہ وہ آسانی سے سمجھ سکے. کوئی ٹیڑھی زبان میں نہیں دیتا, کوئی دوسری زبان میں نہیں دیتا. یہ قوم جو ہے کہ اس کو کہے یہ تو میرے سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ تو میرے سمجھ سے باہر ہے, یا قوم یہ کہے کہ ہو سکتا ہے اس کا معنی ایسے نہیں ایسے ہو. نہیں, جو زبان تمہاری ہے اسی زبان میں اللہ نے بھیجا, تم میں سے بھیجا تاکہ تم اس بات کو سمجھو, تم اس کے اندر ٹیڑھاپن نہ نکالو, تم اس کے اندر کی کمیوں کو نہ نکالو, تم اس میں کے اندر کے بے وجہ کی باتوں کو نہ چھیلو. تمہاری زبان میں صاف صاف لفظ میں صاف صاف طریقے سے تمہاری میں سے ایک بندہ جس کو میں نے نبوت نواز دیا وہ تم کو حق بات بتا رہا ہے, سچ بات بتا رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ ہم کو اللہ نے اپنا نبی بنا کے بھیجا ہے, تو تم اس کی بات کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ اگر تمہارے سامنے کوئی اور اللہ تعالیٰ کے مخلوق میں سے کوئی اور آ جاتا, اللہ تعالیٰ کے تو بہت سارے مخلوق ہے, کوئی اور آ جاتا اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں اور میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ نے جو ہے ایسے پیغام بھیجے ہیں, یہ حق بات ہے, یہ دین کی بات ہے, تم لوگ گمراہی میں مت چلو, ایسے چلو, تو وہ کیا کہتے ہیں وہ قوم کے لوگ, وہ تو پھر سیدھے کہتے نا کہ بھائی تم تو ہم میں سے ہو نہیں, تم تو ہمارے جیسے ہو نہیں, ہم تمہاری بات کو کیوں مانے, یا تم کیا جانو میرے اندر کی باتوں کو, میرے پازیٹیو پوائنٹس کو, میرے نگیٹو پوائنٹس کو, تم تو غیر ہو, کہتے نا. تو اللہ نے اپنے نبی کو انہی میں سے چنا اور انہی کی زبان میں اپنی باتوں کو کہنے کا اپنا پیغام بھیجا کہ جا کے ان کو بتا دو, ان کو گمراہی سے نکال. ٹھیک اسی طریقے سے ہمارے آقا ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی نبوت سے نہیں بلکہ اپنی رسالت سے نوازا اور اتنا بڑا ان کا درجہ دیا کہ تمام نبیوں کے وہ امام بنے, وہ سردار بنے, ہے نا. اور وہ کہاں سے تھے؟ وہ بے شک جو ہے کہ عرب زبان سے تھے اور اللہ نے اپنے کلام عربی میں اتاری. اور بے شک یہ عربی جو ہے کہ اتنی میٹھی ہے اور اس میں عربی کے اتنے کہہ لیا جائے کہ اتنے ڈیفینیشن دیے جا سکتے ہیں کہ بس مت پوچھیے. اور حق تو یہ ہے کہ دوستوں مرنے کے بعد آخرت میں ہماری زبان عربی ہوگی. تو بہرحال تو جس دور میں جس قوم پر اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا اسی کے قوم کی زبان میں اللہ نے اپنا پیغام بھیجا, ہے نا. تو اللہ کیا کہتے ہیں, ہم نے ہر نبی کو اس کے قومی زبان میں بھیجا ہے تاکہ ان کے سامنے وضاحت سے بیان کر دے, ایک دم صاف صاف کھل کے بیان کر دے, کوئی اس میں طرح کی لینگویج کی یا کوئی بھی طریقہ جو ہے کہ اس میں کمی بیشی نہ رہے, کوئی اس میں جو اٹکلیں نہ لگائے, کوئی اس کو غلط نہ کہے. اب اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے. اب اللہ کہتا ہے کیا کہتا ہے کہ راہ پہ لانا اور بھٹکانا تو میرے ذمہ ہے, بے شک اللہ اس پہ قادر ہے, بے شک اللہ اس پہ قادر ہے. تو راہ پہ اللہ اسی کو نہ لائے گا جو راہ کی طرف چلنے کو متوجہ ہو, جو تیار ہو. جو راہ پر آنے کے لیے تیار ہی نہیں تو اللہ کہہ دیتا ہے, اللہ کہہ دیا ہے کہ ہم تو اس کو گمراہ کر دیں گے, ہم اس کو اور گمراہ کر دیں گے. راہ پہ لانا تو میرا کام ہے. اور اپنے نبیوں سے اللہ نے کہہ دیا, اپنے رسول سے اللہ نے کہہ دیا کہ آپ پریشان نہ ہو, آپ کا کام بس ہمارا پیغام ان تک پہنچا دینا ہے تاکہ قیامت کے روز جب ہم ان کو پکڑیں تو وہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں آیا. اللہ کہے گا نہیں, بتانے والا ہم نے بھیجا, تمہاری زبان میں بتایا, تم ایسا نہیں کہہ سکتے, ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے یہاں پہ اپنے نبی کو, اپنے رسول کو, ہے نا, یہ کہا کہ آپ کا کام ہمارا پیغام پہنچا دینا ہے بس. اب میں دیکھوں گا کس کو راہ پہ لانا ہے, کس کو گمراہ کر دینا ہے. اور اللہ راہ پہ اسی کو لاتا ہے جو عقل سے اور دل سے اور دماغ سے راہ پہ آنا چاہتا ہے. جو گمراہ میں رہنا چاہتا ہے اللہ اس کو اور گمراہ کر دیتا ہے. تم گمراہی میں جیو یہاں تک کہ تمہارا وقت پورا ہو جائے, پھر تو تم آؤ گے میرے پاس. اللہ کہتا ہے کہ ہم تو تمہاری رسی ابھی ڈھیلی چھوڑے رکھیں گے کہ جو دنیا میں تم جینا چاہتے ہو نا, دنیا کو تم اچھا کرنا چاہتے ہو, کر لو تم, چلو تمہارے لیے یہی جنت ہے. پھر جب آؤ گے
جب آؤ گے، جب میں رسی کھینچوں گا تو پھر میں تمہیں دکھاؤں گا کہ تم کہاں اپنی زندگی گزارے، اور اب دیکھو نتیجہ کیا ہے، یہ ہے نتیجہ، ہے نا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اب اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے راہ دکھا دے، وہ غلبہ اور حکمت والا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کہ کتنی، اللہ اپنے بندوں کے لیے کتنا جو ہے کہ رحمت اور رحم ہے اس کے خزانے میں، کہ اللہ اپنے ہر بندے کو چاہتا ہے کہ ہم اس کو جہنم سے بچا لیں، ہم اس کو دوزخ سے بچا لیں، اور اللہ چاہتا ہے تو قدرت رکھتا ہے کہ اس سب کو جہنم سے دوزخ سے بچا سکتا ہے، قدرت رکھتا ہے۔ لیکن اللہ نے یہ دنیا آزمائش کے لیے دیا، یہ دنیا اپنی عبادت کے لیے بنایا، اور دنیا میں انسانوں کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد اللہ نے انسانوں کے لیے ایک نصیحت دے دیا، ایک نصیحت دے دیا، ایک سبق دے دیا، ایک پاٹھ دے دیا، ایک لیسن دے دیا کہ تم کو اس دنیا میں اس طریقے سے جینا، یہ تھوڑا سا لمحہ ہے، تھوڑا سا وقت ہے، اس دنیا میں تم تیاری کر لو اس دنیا کی جو ہمیشہ ہمیشہ کی رہنی ہے۔ اور اللہ جو ہے کہ اس دنیا جہاں ہمیشہ ہمیشہ کی رہنی ہے، اس میں ایک طرف جنت ہے، ایک جہنم ہے، تو اللہ جہنم سے روکا ہے کہ دیکھو اس طرف مت جاؤ، دیکھو ادھر مت جاؤ، ادھر گمراہی کی طرف مت جاؤ، دیکھو وہاں پہ وہ راستہ تم چلو گے تو تمہیں جو ہے کہ اس کا راستہ جو ہے کہ صحیح جگہ نہیں پہنچائے گا، اس راستے پہ چلو، یہ میرا راستہ ہے، یہ روشنی والا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے۔ اور اللہ غالب ہے، سب پہ غالب، اللہ جو چاہے کر دے، لیکن ہم کو تو متوجہ ہونا پڑے گا نا اللہ کی طرف، ہمیں تو توجہ دینا پڑے گا نا اللہ کے کلام کی طرف، ہمیں تو جو ہے کہ اس پر غور و فکر کرنی ہوگی نا، ہمیں تو دین اسلام کو سمجھنا ہوگا نا، ہمیں تو حق بات کا جو ہے کہ فیصلہ کرنا ہوگا نا، کیا حق ہے۔ اللہ نے عقل دیا، آنکھیں دی، سوچ سمجھ دیا، اس کے بعد اللہ نے نبیوں کو بھیجا، پھر اللہ نے اپنی کتاب اتاری، نہیں تو سب کچھ تو کیا، ہم کو بھی تو غور کرنا ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی آپ کو عقل کی دولت دے دی اور اشرف بنا دیا، ایسے ہی بنا دیا۔ آگے اللہ کہتے ہیں یاد رکھو، جبکہ اللہ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ تو اپنے قوم کو اندھیروں سے روشنی میں نکال اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلا، اس میں نشانیاں ہیں ہر ایک صبر شکر کرنے والوں کے لیے۔ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ وقت کو یاد دلا رہے ہیں، اور یاد دلا کے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانی کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ جا کر کے اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لاؤ، وہ قوم جو اندھیروں میں گمراہ ہے، وہ قوم جو بھول بیٹھی ہے اسلام کو، وہ قوم جو حق پر کفر کو جو ہے کہ غالب کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان کو روشنی کی طرف لاؤ، ہے نا، اور انہیں اللہ کا احسانات یاد دلاؤ، انہیں بتاؤ کہ دیکھو اللہ نے تمہارے اوپر کتنے احسانات کیے۔ اللہ نے یاد دلایا کہ دیکھو وہ بنی اسرائیل جو ہے کس طریقے سے فرعون کے چنگل میں تھا اور ان کے بیٹوں کو مار دیا جاتا تھا، اور ہم نے جو ہے کہ ان کو اس فرعون کی لشکر سے نجات دلائی، اور ہم نے جو ہے کہ اس کے ظلم سے اس کو بچا لیا، کھینچ لیا، اور یہاں تک کہ ہم نے اس کو دنیا میں ایک بڑی عظمت کی جگہ دی، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد بھی وہ بھٹک رہے ہیں، کہاں گمراہ ہو رہے ہیں، کہاں بھٹکے جا رہے ہیں، ان کو جا کے بتاؤ کہ اس گمراہی سے نکل آویں، ہے نا، اور ان کو یاد، ساری باتوں کو یاد دلاؤ، وہ سمجھیں گے کہ یہ نشانیاں ہر ایک کے لیے جو اللہ نے ان پر کر رکھا ہے، جو اللہ نے ان کے اوپر احسان کر رکھا ہے۔ انہیں تو چاہیے کہ صبر اور شکر کرنے والے کے لیے صبر کریں، شکر کریں، اور جو صبر کرتا ہے، جو شکر کرتا ہے نا، وہی ان نشانیوں کو حقیقتاً دیکھ پاتا ہے، سمجھ پاتا ہے، اور حق پہ چل پاتا ہے، وہی گمراہی سے نکل پاتا ہے۔ تو جو صبر نہ کرے، جو شکر نہ کرے، وہ تو گمراہی میں پھنس جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں، اس آیت پر ہم لوگ اور مزید باتیں کریں گے، مگر وقت تھوڑا کم ہو گیا ہے، وقت نماز کا جا رہا ہے، میں ابھی اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، صدق اللہ العظیم۔